پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر جہاں خوبصورتی بولتی ہے فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ غزہ مظالم کے خلاف کولمبیا نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑنے کا اعلان کر دیا، جبکہ ترکیہ نے فلسطینیوں پر بڑھتے مظالم کے خلاف اسرائیل سے تجارت پر پابندی لگا دی۔ تاریخ رقم پاکستان کا پہلا خلائی مشن چاند کے لیے روانہ۔ سیٹلائٹ مشن IQ قمر 2:28 پر چین سے روانہ، 5 روز میں چاند تک پہنچے گا۔ لاہور میں 21ویں سالانہ PSA پاکستان سوسائٹی آف اینتھولوجسٹ کے تحت قومی کانفرنس ہفتے کو دوسرے روز بھی ورلڈ کانٹیننٹل میں جاری رہی۔ کانفرنس سے ممتاز طبی ماہرین پروفیسر ٹیپو سلطان سید، پروفیسر سعیدہ حیدر، پروفیسر مہدی حسن ممتاز، پروفیسر ڈاکٹر فرجاد سلطان، ڈاکٹر عافیہ ارشد، پروفیسر نائلہ اسد، ڈاکٹر علینا ظفر، ڈاکٹر عائشہ اسد و دیگر نے خصوصی مقالہ جات پیش کیے۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ناظرین کرام، میں 2 مئی سے تاحال لاہور میں موجود ہوں، لہذا آج کی خصوصی رپورٹ محکمہ صحت پنجاب بمقابلہ محکمہ صحت سندھ اور ہیلتھ کیئر کمیشن سندھ کے کردار پر مشتمل ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سرکاری شعبہ صحت کی منتقلی کے بعد سے اب تک کا جائزہ سندھ اور پنجاب کے سرکاری محکمہ صحت کے خاکوں کی اجمالی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سندھ میں محکمہ صحت کی کارکردگی کرپشن اور بد انتظامی میں گھری اور چھپی ہوئی ہے، لیکن زبانی دعویٰ اور واویلا بہت ہے، جبکہ اس کے برعکس پنجاب کے سرکاری محکمہ صحت کی کارکردگی زمین پر نظر آتی ہے۔ ادویہ خریداری کا نظام بہت حد تک شفاف اور کسی حد تک مریضوں کو تشخیصی سہولیات کے ساتھ مفت دوا کی سہولت بھی حاصل ہے، جبکہ نئے مالی سال میں میڈیسن اور میڈیکل مشینری کی سینٹرل خریداری کا نظام آن لائن ہونے جا رہا ہے۔ سندھ میں سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی نے حکومت جاتے ہوئے 2 کوارٹرز ریلیز کر دیے تھے اور حکومت آتے ہی 2 کوارٹرز کا بجٹ پہلے کھپایا، بعد ازاں سندھ کابینہ نے توسیع دے دی، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ حیدرآباد میں میڈیسن سرجیکل ٹینڈر لوکل وینڈر UTS انٹرپرائزز کے مالک عمیر احمد کو محکمہ صحت سندھ میں جعلی چیکس دینے پر باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ LDN کی تحقیقاتی عبوری رپورٹ کے مطابق مذکورہ کمپنی سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی میں بھی موجود بتائی جاتی ہے، جبکہ گزشتہ 3 مالی سال برائے 2016 تا 2018 اربوں روپے کی پروکیورمنٹ سپرا رولز کے برعکس مس پروکیورمنٹ ہوئی، لیکن حکومت سندھ کے کان پر جوں تک نہیں رہیں، حالانکہ قانون کے مطابق مس پروکیورمنٹ ایک بہت بڑا جرم اور اس کے ذمہ داروں کو نہ صرف عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے تھا بلکہ قومی خزانے کے غلط استعمال کی رقم وصول کر کے خزانے میں جمع کرائی جانی چاہیے تھی۔ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کا عکس بھی
آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں۔ آپ نے اسکرین پر عکس ملاحظہ فرمایا۔ سائیں سرکار 15 سالوں میں صوبے کے عوام کو پینے کا صاف پانی نہ مہیا کر سکی ہو، ایسی حکومت کی جانب سے محکمہ صحت کو مثالی قرار دینے کے دعوے کے باوجود محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران سے نچلے بااثر ملازمین اپنا اور فیملی کا علاج نجی اسپتالوں سے کروا کر بلز محکمے سے ضرور ری ایمبرس کروا لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے سی ای او احسن قوی اور ڈاکٹر خالد شیخ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک سیل اور دوسرا ڈی سیل کا کام بحسن و خوبی سر انجام دیتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں کورنگی کے نجی کلینک میں طبی غفلت کا شکار مریضہ جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں دوران علاج جاں بحق ہو گئی، مذکورہ نجی کلینک سیل اور ڈی سیل ہوا۔ مذکورہ کارروائی سے متعلق مریضہ ماہم کے بارے میں ضلعی صحت دفتر کی انتظامیہ سمیت کراچی ڈویژن کے ہیلتھ ڈائریکٹر سروسز سیکریٹریٹ صحت سندھ بھی تاحال طبی غفلت کی مریضہ کی موت اور کلینک کی سیل اور ڈی سیل کی کارروائی سے مکمل لا علم ہے اور اس کے حاصل ہونے والے ثمرات سے چیف کمشنر کے گل چھرے اڑاتے ہیں۔ اسکرین پر ڈاکٹر خالد شیخ کی فیس بک سے حاصل کردہ تصاویر آپ پہلے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر خالد شیخ کی رنگ رلیوں پر مبنی تصاویر اور سرگرمیاں ملاحظہ فرمائی اور حکومت سندھ کے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے سفید ہاتھی کے مستقبل کا فیصلہ اب آپ خود کر لیں، جہاں چھانٹ چھانٹ کر محکمہ صحت کے کرپٹ ترین افسروں کو انصاف کی فراہمی کے مذکورہ ادارے میں بھرتی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔